ابھی ایک ساتھی کے سوال کے جواب میں آپ نے بتایا تھا جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں کہ لوگوں کو جمع کرنا، اس ڈسپلن کے اوپر لے کر آنا، وہ تنظیم بنانا، وہ پہلے سٹیپس ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جب وہ تنظیم بن گئی، جب وہ لوگ جمع ہو گئے، اس کے بعد اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں؟ یا آپ کی نظر میں جب وہ جماعت وجود میں آ گئی، جب وہ لوگ جمع ہو گئے اور اس تعداد میں جمع ہو گئے جس تعداد میں آپ کو لگتا ہے کہ اب اس باطل نظام سے ٹکر لی جا سکتی ہے، تو اس کے بعد کے پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں؟ اور خاص طور پہ جو آج کل کے لوگوں کا اور خاص طور پہ آج کل کی حکومت کا جو طریقہ کار ہے اس کے خلاف، لال مسجد کے واقعے اور ادھر سوات کے واقعات میں ہماری کرنٹ حکومت کا بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. تو اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس جماعت کے وجود میں آنے اور اس تعداد کے جمع ہونے کے بعد پریکٹیکلی کس طرح اس نظام کے امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے؟ شکریہ. آپ نے اچھا کیا کہ پہلے جو آپ نے کہا تھا اس میں صرف یہ تھا کہ جماعت بن گئی، تنظیم بن گئی، تو اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ آپ نے دہرایا تو ایڈ کر دیا کہ مناسب تعداد میں لوگ آ گئے. یہ شرط جو ہے لازم ہے، اس لیے کہ حضور کی جماعت تو آپ سمجھیے کہ آپ کے دعوت نبوت دینے کے ساتھ ہی بن گئی تھی. چاہے چند لوگ ابھی ایمان لائے تھے تو ظاہر بات ہے کہ ایک اکیلا دو جماعت، حضرت ابوبکر ایمان لے آئے، حضرت علی ایمان لے آئے، زید بن حارثہ ایمان لے آئے، حضرت خدیجہ ایمان لے آئے. یہ چار تو ہیں نا اولین، جن میں کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے، اور آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر، اور آزاد بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ. تو جماعت تو بن گئی، لیکن یہ کہ یہ جماعت آپ نے فوراً کوئی قتال تو نہیں شروع کر دیا. آپ نے وقت لیا ہے، آپ کے جو مناسب تعداد کے اندر، اور مکے میں آپ کو اتنی مناسب تعداد نہیں مل سکی. اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. یہ بڑا ایک دلچسپ ایشو ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مکے میں 10 برس تک حضور نے خود دعوت دی اور اس کے باوجود اتنے آدمی نہیں آئے جتنے کہ 2 سال میں مدینے کے اندر حضور کے 2 صحابہ کی دعوت سے ایمان لے آئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اب یہ ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے، اس پر غور کیجیے گا، لیکن پھر کسی اور وقت میں اس کی وضاحت کروں گا کسی اور موقع پر. لیکن یہ کہ جب وہ تعداد مدینے میں ایمان لانے والے لوگوں کے اور مکے میں ایمان لانے والے لوگوں کو جمع کر کے وہ ایک تعداد مناسب بن گئی، اور اس کے بعد حضور نے جو ہے قتال میں کا آغاز کر دیا. اور یہ بات اپنی جگہ پر میں اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں کہ یہ غلط ہے کہ قتال کا آغاز مکے والوں نے کیا تھا. قتال کا آغاز حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا آپ کا فرض منصبی تھا. ورنہ سٹیٹس کو آپ کرتے، ٹھیک ہے مکے میں وہ بیٹھے رہے، مدینے میں ہم بیٹھے رہیں گے، تو پھر آپ کا فرض منصبی کیسے پورا ہوتا؟ وہ تو ظاہر بات ہے کہ مکے کے مرکز کو جس کو کہا قرآن مجید میں، پھر بعد میں سورہ توبہ میں کہ قاتلوا ائمۃ الکفر، یہ کفر کے امام تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مکے کے اندر. ادھر ادھر تم جنگ بھی کرو گے تو جب تک کہ ائمۃ الکفر کا خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ دین کا غلبہ تو نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ نے وقت لیا ہے. تو یہ بات آپ نے واضح کر دی جب مناسب تعداد میں لوگ مل جائیں. یہ پھر آپ نے جو نفی کی ہے، اب لال مسجد میں کیا تھا؟ نہ کوئی جماعت بنی، نہ کوئی دعوت تھی، نہ کوئی مناسب تعداد تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ تو طریقہ جو ہے اسلام کا نہیں ہے، یہ حضور کے طریقے پر تو نہیں ہے. لڑکیوں کو برقع پاک پوش لڑکیوں کو لاٹھیاں دے کر کھڑا کر دیا. اب اس کے پیچھے کیا ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. کس نے انہیں دھوکے میں رکھا، کس نے انہیں بڑھنے دیا؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ مشرف کی شرارت تھی، بدمعاشی تھی. اس نے اپنی ایجنسیوں کے ذریعے سے یہ ان کو یقین دلا دیا کہ تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا، گو اہیڈ. وہ بڑھتے چلے گئے. ورنہ ابتدا ہی میں جب کہ انہوں نے اس لائبریری پر قبضہ کیا تھا، 2-3 دن پانی بجلی کنیکشن کاٹ لیا جاتا تو بات ختم ہو جاتی. کسی ہتھیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پانی بجلی کے بغیر زندگی کیسے گزار سکتے تھے؟ لیکن یہ کہ اس نے خود جان بوجھ کر کہ یہ چھوٹی سی پھنسی نکلی ہوئی ہے یہاں پر، اب اس کا تو یہ ہے کہ پولٹس باندھ دیں، کچھ اور کر دیں، کوئی پینسلین کے انجیکشن لگا دیں، ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اسے بڑھنے دو، یہ پھوڑا بن جائے گا تو پھر میں اس کو چیرا دوں گا، تاکہ دنیا کو دکھا سکوں دیکھو میں ہوں تمہارا علم بردار اور تمہارا جو ہے اصل ایجنٹ.
میں کیسے مسلم فنڈامنٹلزم اور ایکسٹریمزم کا خاتمہ کرتا ہوں، میں نے اتنے آدمی جو ہے اور اتنا تو یہ تو اس کی بدماشی تھی. اور میرے نزدیک اس نے اپنی ایجنسیوں کے ذریعے سے ان بھائیوں کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا. بہرحال تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے ایک بات صحیح کی، ایک بات میں کمی تھی، اس میں اضافہ کر دیا، صحیح ہو گئی. لیکن پھر آپ غلط بات کر رہے ہیں کہ یہ بات تو وہاں پر حاصل نہیں ہوئی تھی کسی درجے میں. کون سی جماعت تھی؟ کیا نام تھا اس کا؟ کتنے اس کے ممبر تھے؟ پورے ملک کے اندر کتنی شاخیں تھیں؟ کچھ بھی نہیں. ملک گیر جماعت ہونی ضروری ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے، اگر آپ میں سے بہت سو کے علم میں نہیں ہے، کہ جب یہ ابھی جو صوفی محمد صاحب کو جیل سے رہا کیا گیا، انہوں نے جو تحریک شروع کی تھی نفاذ شریعت کی، وہ تو آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے. مالا کنڈ کے علاقے کے یہ رہنے والے ہیں، یہ دیر کے علاقے کے رہنے والے ہیں. میدان ایک جگہ ہے، تحصیل ہے ضلع دیر کی، وہ بہت دور دراز ہے، پیچدار پہاڑی راستوں سے. میں وہاں اس کے ملنے گیا 2 مرتبہ. میں نے ان سے جا کر کہا کہ دیکھیے، اب آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ ایک دفعہ 80,000 انسانوں کا جلوس لے کر یہ مالا کنڈ سے نکل کر اٹک تک آ گئے تھے. مالا کنڈ پہاڑ کا درہ ہے، وہاں سے اترے اور اٹک پر آ گئے دریا کے کنارے. اور ارادہ کیا تھا کہ جا کر اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے. وہاں فوج نے روک دیا، واپس جانا پڑا. اس کے بعد جا کر جو ہے پھر انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مثلا پہاڑوں سے اتر آؤ. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو مولوی بک گیا معلوم ہوتا ہے حکومت کے ہاتھوں. یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی. یہ جو اب ان کے لیڈر ہیں، یہ فضل اللہ صاحب، یہ ان کے باغی ہیں، اگرچہ داماد ہیں لیکن صوفی محمد کے باغی ہیں. انہوں نے جو یہ بعد میں شروع کیا ہے مسلح جہاد، تو یہ صوفی محمد کی اجازت سے نہیں ہے. وہ تو جیل میں پڑے ہوئے اور وہ اون نہیں کرتے اس کو. لیکن ان سے میں نے کہا تھا دیکھیے، مالا کنڈ کوئی ملک نہیں ہے، پاکستان ملک ہے. ایک یونٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. اگر آپ کو اسلام کی شریعت نافذ کروانی ہے تو ایک تو کہ پورے ملک میں ہونی چاہیے، صرف علاقے میں تو نہیں. پھر اس کے لیے ایک ملک گیر جو ہے جماعت بننی چاہیے، ملک گیر تحریک اٹھنی چاہیے. اور میں لاہور میں جلسے کا اہتمام کرتا ہوں، آپ کے لیے آپ آئیں تقریر کریں. فرمانے لگے کہ نہیں میں مالا کنڈ سے باہر نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو آپ کی مرضی ہے، ظاہر بات ہے. تو جب تک ملک گیر جماعت نہیں بنے گی تو مالا کنڈ میں کیا ہو جائے گا؟ وہ بمباری کر دیں گے، اور وہاں تو ظاہر بات ہے میزائل بھی گرتے رہتے ہیں، لوگ قتل بھی ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے، یہ جب تک کہ ملک گیر جماعت نہ ہو اور ملک گیر تحریک نہ چلے اور معتدبے تعداد میں لوگ تیار نہ ہو جائیں، اس کا جو ہے آغاز نہیں ہو سکتا ڈیفائنس کا، تصادم کا. ہاں اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. تصادم کی 2 شکلیں ہیں. مسلح تصادم، مسلح بغاوت، میں سمجھتا ہوں جائز ہے، اس کو کوئی حرام کوئی نہیں کہہ سکتا. قیامت تک کے لیے قتال فی سبیل اللہ کو یہ جو بھی غلام احمد قادیانی نے کیا تھا، علیہ ما علیہ لعنت اللہ علیہ، اس نے جو کہا تھا کہ قتال اب حرام ہو گیا، ختم ہمیشہ کے لیے، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، یہ اس کا مصرع ہے ایک شعر کا. یہ قطعاً غلط بات ہے. علامہ اقبال نے بھی اس پر شدید تنقید کی ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس کے کچھ قائل بھی رہے تھے. لیکن یہ کہ پھر جب یہ نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر ساتھ جو جہاد کا معاملہ کیا ہے تو وہ شدید تنقید کی انہوں نے. اس پہلو سے یہ ہے کہ قتال جائے، لیکن قتال کے فیزیبل ہونے کا سوال ہے. حالات اس کے لیے سازگار ہیں یا نہیں ہیں. مثلا ایک ایسا ٹیرین ہو سکتا ہے، ایسا علاقہ جیسے کہ وزیرستان ہے، وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ تھوڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ کو پریشان کر سکتے. یہی معاملہ تو ہوا تھا افغانستان کے اندر. یہ جو افغان مجاہدین نے اتنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، وہ کیوں؟ وہ پہاڑی علاقہ ہے. اب آپ پہاڑوں کے اوپر چڑھے ہوئے، وہاں سے گولیاں برسا رہے ہیں. اب فوج تو آئے گی تو ظاہر بات ہے ٹرکوں میں آئے گی، گاڑیوں میں آئے گی، SUV گاڑیاں ہوں کوئی بھی ہو، ان کے اوپر سے آپ جو ہے اگر میزائل پھینک رہے ہیں تو ان کا کیا بنے گا، حشر کیا ہوگا ان کا. لہذا معاملہ ٹیرین کا ہوتا ہے. ٹیرین کے اندر جو ہے اس طرح کا ٹیرین ہو کہ وہاں گوریلا وار ہو سکتے ہو تو جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شے حرام والی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر ٹیرین ایسا نہیں ہے تو اب سوال پیدا ہوگا، مثلا پاکستان کا معاملہ ہوگا کہ 10 لاکھ کی فوج ہے، ایئر فورس ہے، آپ کے ان کے پاس ٹینک ہیں، اب کیا کریں؟ جائز ہے کہ نہیں؟ جو جواز کا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن اس کا ایک آلٹرنیٹ آج دنیا میں آیا ہے. وہ کیا ہے؟ پرامن بغاوت، ان آرمڈ ریوولٹ. نہتے سڑکوں پر نکل آئیں،
دھرنے مارے، جیسے کہ بار بار قاضی حسین احمد صاحب جو ہے وہ کہتے رہے دھرنا ماریں گے، دھرنا ماریں گے، دھرنا ماریں گے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھیوں نے نہیں مانا، بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ خود جماعت کے اندر بھی ان کی یہ بات جو ہے وہ تسلیم نہیں کی گئی کہ آپ یہ جو دھرنے کی بات کر رہے ہیں جب تک کہ آپ کے ساتھی تیار نہ ہو آپ کیسے اکیلے کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے۔ اب گوریلا وار کے نتیجے میں بادشاہت ختم ہو گئی ہے تقریباً نیپال کے اندر، لیکن یہ کہ ایک عوامی تحریک کی شکل میں جیسے کہ ایران کے اندر، ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کی فوج کو شکست تو نہیں دی تھی انہوں نے، کوئی دو بدو مقابلہ تو نہیں ہوا تھا، بادشاہ نے اپنی فوج کہاں استعمال ابھی کی تھی، ٹھیک ہے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے اوپر سے فائرنگ کر دی اور جو جلوس نیچے نکلا ہوا ہے بازاروں کے اندر اس میں سے بہت سے لوگ مر گئے، لیکن انہوں نے جو ہے کوئی اس کے خلاف جنگ نہیں لڑی۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک ان آرمڈ ریوولٹ، غیر مسلح بغاوت، یعنی ایک پرامن عوامی احتجاجی تحریک، یہ آج کی دنیا میں بہت سی جگہوں پر ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جارجیا کے اندر یہ کامیاب ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور ملک جو ہے اس میں وہ بھی ان سے یو ایس ایس آر سے علیحدہ ہو کر اس کا نام میرے ذہن سے اتر جاتا ہے، تو یہ ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جنوبی امریکہ کے اندر کئی ممالک کے اندر جو ہے ڈکٹیٹرز کو بھگایا گیا ہے، ان کو جو ہے پارلیمنٹ کے پچھلے دروازوں سے بھاگنا پڑا جان بچا کر۔ اسی طریقے سے شاہ ایران کو بھاگنا پڑا تھا۔ اب ظاہر بات ہے شاہ ایران نے کہیں اپنی فوجوں کو تو میدان میں نہیں اتارا تھا، وہ جنگ تو اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے اس کا ایک امکان ہے کہ ایک عوامی تحریک ہو، لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں اور وہ تیار ہوں جان دینے کے لیے، یعنی کسی کی جان وہ نہیں لے رہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی فوج جو ہے آپ کے مقابلے میں آ گئی، آپ فوجیوں کو مار رہے ہیں، فوجیوں کو آپ ماریں گے تو فوجی پھر اپنے ذاتی انتقام میں بھی ماریں گے آپ کو۔ ایک تو یہ کہ صاحب اوپر سے بھٹو صاحب نے حکم دیا ہے کہ فائرنگ کرو، تو بھٹو صاحب کے حکم کے تحت فائرنگ کر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک فوجی، دو فوجی کھڑے تھے، ایک کی گولی لگ گئی، اب وہ دوسرے کو جو غصہ آئے گا تو وہ صرف بھٹو کے حکم سے گولی نہیں چلائے گا بلکہ اپنے اس آدمی کا دوست کا، آخر ان کی بھی دوستیاں ہوتی ہیں، ان کی محبتیں ہوتی ہیں، وہ اس کے انتقام میں بھی گولی چلائے گا۔ لیکن اگر جواب میں کوئی گولی نہیں چل رہی تو ظاہر بات ہے دوسرا ایلیمنٹ پیدا ہی نہیں ہوگا، پھر صرف ایک رہ جائے گا، اور ایک کے بارے میں ہم نے خود دیکھا بھٹو کے زمانے میں کہ بھٹو نے ایک چند ہی دن پہلے کہا تھا اپنی کرسی کی دونوں ہتھیاں پکڑ کر، اور یہ میں خود ابھی تک وہ نقشہ میرے ذہن میں ہے، میری کرسی بہت مضبوط ہے، اور کرسی سے مراد یہی فوج تھی اور کیا تھی۔ لیکن ہوا کیا، لاہور میں بریگیڈیئر اشرف گوندل نے صاف انکار کر دیا کہ اب ہم کبھی فائرنگ مزید نہیں کریں گے، دو اور بریگیڈیئر کھڑے ہو گئے، نو مور فائرنگ۔ اب بھٹو کو معلوم ہوا میری کرسی تو مضبوط نہیں رہی، ہل گئی، چولہے ہل گئی بلکہ وہ تو گر رہی ہے، تو پھر اس نے پی این اے والوں کو بلایا اور وہ مذاکرات ہوئے اور کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن وہ تو ضیاء الحق صاحب پہلے سے چونکہ وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے پورا پلان حکومت پر قبضہ کرنے کا، انہوں نے قبضہ کر لیا، ورنہ وہ ان کا معاہدہ ہو گیا تھا، دوبارہ الیکشن ہونے والا تھا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے جو بھی گریونس تھی وہ ختم کرنے کو تیار ہو گیا تھا بھٹو۔ تو بہرحال یہاں پہ ایک مثال یہ آپ نے دیکھی، اسی طریقے سے ہمارے ہاں اہل تشیع نے مثال پیدا کر کے دکھائی۔ جب ضیاء الحق صاحب نے زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا ہے تو شیعوں نے کہا ہم تو نہیں دیں گے زکوٰۃ، ہم زکوٰۃ دیں گے اپنے طور پر دیں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے۔ ان کی زکوٰۃ جو ہے عام طور پر مذہبی علماء جو ہیں ان کے بڑے بڑے جو مراجع کہلاتے ہیں، یہ آیت اللہ العظمیٰ ایران کے، وہاں یہ زکوٰۃ بھیجتے ہیں، اپنا خمس بھی اپنی زکوٰۃ بھی، لیکن یہ کہ اب طے ہو گیا کہ یہاں دینا پڑے گا، انہوں نے انکار کیا۔ 50,000 شیعہ جا کر اور اسلام آباد میں سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اٹھیں گے نہیں، چلاؤ گولیاں، یا تو ہم سے وعدہ کرو کہ ہمیں مستثنیٰ کیا جائے گا، یا پھر یہ کہ ہم تو بیٹھے دھرنا مار کے بیٹھ گئے۔ اب ضیاء الحق سمجھدار آدمی تھا، اگر گولیاں چلاتا تو شیعہ مرتے، تو فوج میں بھی تو شیعہ ہیں، جنرل بھی تو شیعہ ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، کرنلز ہیں، ہر لیول پر شیعہ موجود ہیں، پھر آپ کی سول بیوروکریسی کے اندر شیعہ، اس پہلو سے تو بلکہ پلڑا ان کا بھاری ہے، سارے کمیونیکیشن جو ہے ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ میں تو شیعوں کی اکثریت وغیرہ وغیرہ، تو اس سے تو یہ کہ ملک کے اندر ایک خانہ جنگی پیدا ہو جاتی۔ تو اس نے اپنی ناک رگڑ دی زمین میں، اور اپنا آرڈیننس جو ہے اس کو اس اعتبار سے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ سے ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے، بینکوں کو کہہ دیا گیا کہ جو کوئی لکھ کے دے دے کہ میں جو ہے وہ جعفری شیعہ کا پیروکار ہوں، اس سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ تو یہ انہوں نے بغیر خون دیے، یعنی اتنا بڑا وہ 50,000 کا مجمع تھا اس وقت کے حساب سے،
کیا اس پر گولی چلانا جو ہے وہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا؟ تو یہ سارے طریقے، یہ سارے آپشنز کھلے ہیں. جنگ بھی اور مسلح بغاوت بھی حرام نہیں ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا فیزیبل کتنا کچھ ہے، اس کے لیے کتنے امکانات پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس کا آلٹرنیٹ بھی یہ موجود ہے. تو آپ کو آم کھانے ہیں کہ پیڑ گرنے ہیں، مقصد حاصل ہونا چاہیے. اس مقصد کے ذریعے سے جو حاصل ہو جائے، جس ذریعے سے بھی ہو جائے وہی ذریعہ ٹھیک ہے. اچھا جی، ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک.